نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے عظیم لوگ ہیں وہ جو قرآن کا پیغام سنتے ہیں، سناتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر آپ کے پاس فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب چینل ہے اور موبائل ہے تو پھر یہ قرآن مجید کے درس کو آگے کیوں نہیں پھیلاتے؟ خود سن کے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ آخر رکاوٹ کیا ہے؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی شکایت کریں گے قیامت والے دن جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حالات بدل رہے ہیں، معاملات بدل رہے ہیں۔ پہلے لوگ سیکھتے تھے دور دور سفر کر کے، لیکن آج موبائل کی صورت میں، نیٹ کی صورت میں آپ لوگ کہیں بھی کسی بھی جگہ بیٹھ کے سن سکتے ہیں۔ فوکس کریں، قرآن کی طرف آئیں۔ آج وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، معلومات کا خزانہ آپ کے پاس ہے لیکن آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ کتنا ہم ثواب کما سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو دور ہے فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جو نیکی کرنا چاہتا ہے اس دور میں بہت نیکی کر سکتا ہے۔ آئیں مل کے قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کی دہلیز تک پہنچائیں، آسان سے آسان انداز میں۔ ابھی سے ہیش ٹیگ شروع کریں کہ اس رمضان میں ہم نے پورے قرآن مجید کا دورہ کرنا ہے، دورہ قرآن کرنا ہے، یعنی اس قرآن مجید کو رمضان میں پورا مکمل کرنا ہے۔ آئیں قرآن کی طرف، لوگوں کو پھیلائیں، یہ ہیش ٹیگ لوگوں تک پہنچائیں، میکسیمم لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اس میں ہمیں نمبرز نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ فقط خاک ہوں، فقط خاک ہوں مگر نام محمد سے نسبت ہے میری، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ ہم جو نور قرآن کو پھیلانے والے ہیں ہم ان لوگوں میں شامل ہیں، جو رب کی بات کرنے والے ہیں ہم ان لوگوں میں شامل ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 سے 15 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ یہ ماضی کے صیغے ہیں دونوں۔ اقتربت الساعۃ، قیامت بہت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ بعض مفسرین اور ترجمہ کرنے والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ماضی ہے، لیکن ماضی کا ترجمہ مستقبل میں کرتے ہیں کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے اور وانشق القمر، اور چاند پھٹ جائے گا۔ تو یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، مراد یہی ہے کہ چاند پھٹے گا، یعنی قیامت کی بات کی جا رہی ہے جو مستقبل میں آئے گا۔ لیکن ہمارے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے مستقبل کا معنی کرنے کی، ماضی کا کریں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی یہ ثابت ہے ماضی کا معنی کیا جاتا ہے، یعنی ماضی کا لفظ لایا جاتا ہے یقین کے لیے۔ جس طرح آپ کسی کو کام کہتے ہیں جی یہ جناب کام کرنا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں سمجھو ہو گیا، یعنی یہ کام سمجھو ہوا نہیں ہوتا، یعنی یقین اتنا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا وقال الشیطان، شیطان نے کہا، حالانکہ وہ کہے گا قیامت والے دن، یعنی یقین کی سینس میں ہے کہ ایسا ہوگا، یعنی لفظ تو ماضی کا ہے لیکن یقین اتنا ہے اس میں کہ یہ کام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ تو یعنی چاند پھٹے گا، تو یہ یقین اتنا ہے اس لیے کہا اب قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً،
وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھتے ہیں آیتن، یرو مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع کے اندر پایا جاتا ہے حال بھی اور مستقبل بھی، یعنی حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے مستقبل کا بھی. وَإِن يَرَوْا آیتن، اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی، یعرضوا، اس سے اعراض کرتے ہیں. اعراض کرنا کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیرنا، یعنی آپ کو میں بلاتا ہوں میری طرف آئیں اور آپ دوسری طرف جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا. تو وہ منہ پھیرتے ہیں. وَيَقُولُوا، اور وہ کہتے ہیں. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جب لفظ کے آخر میں واو الف ہوتا ہے نا تو یہ جمع کی بات ہوتی ہے. تو یعرضوا، وہ اعراض کرتے ہیں. وَيَقُولُوا، اور وہ کہتے ہیں کیا؟ سحر، سحر کا معنی جادو. اگر سحر ہو تو معنی صبح، تو یہ سحر ہے، جادو. سحر مستمر، یعنی ایسا جادو ہے جو گزر جانے والا ہے. مستمر جاری، جاری ہے اور گزر جانے والا، یعنی جاری، کچھ چیز جاری جب ہوتی ہے تو وہ گزر جاتی ہے، تو گزر جانے والا جادو ہے. وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جٹلایا، یہ بھی ماضی کی بات ہے. وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، اَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام جو ہے انجام کو پہنچنے والا ہے. ہر کام جو انہوں نے جٹلا دیا ہے اپنی خواہشات کی، ہر معاملہ انجام کو پہنچنے والا ہے. انسان ختم ہو رہا ہے، اب وقت ختم ہو رہا ہے، جتنا وقت دیا گیا تھا وہ مکمل ہو رہا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، البتہ تحقیق آ چکی ہیں خبریں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جن میں ڈانٹ ہے، باز آنے کا سامان ہے، یعنی جس میں، یعنی ایسی خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے. ڈر کے یہ چھوٹے چھوٹے جو عذاب آتے ہیں، ترکی میں زلزلہ آیا ہے، شام میں زلزلہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام جو فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. چھوٹے چھوٹے جو عذاب آتے ہیں نا جی، خبریں آ رہی ہیں، تو اس میں ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے کہ ہم اپنی موت کی فکر کریں. حکمت بالغہ، کامل دنائی کی باتیں ہیں یہ قرآن مجید. یہ قرآن مجید جو ہے نا، حکمت، حکمت کی باتیں ہیں، بالغہ، مکمل، جو پہنچنے والی ہے، مکمل، یعنی پہنچنے والی ہے کہاں؟ یہ بات جو ہے حکمت ہے، پہنچنے والی ہے، کامل دنائی کی باتیں ہیں حقیقت تک، یعنی ان جو اعلیٰ علیین میں پہنچنے والی، یعنی بڑی بات ہے. فما تغنی النذر، یہ جو ڈرانے والی چیزیں ہیں نا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا. کن کو؟ کافروں کو. مسلمانوں کو فائدہ دیا، جس طرح سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے. پھر فرمایا آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، لیکن سیذکر من یخشی، وہ ضرور نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے، یعنی جو رب سے ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بدبخت ہے وہ اس نصیحت سے دور رہے گا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت بالغہ، یہ جو قرآن مجید ہے بالغ، کمال کی حکمت کی باتیں ہیں. لیکن فما تغنی النذر، یہ ڈرانے والی جو چیزیں ہیں قرآن مجید کی آیات ہیں، انہوں نے فائدہ ان کو نہیں دیا. کن کو؟ کافروں کو، جو بدبخت ہیں. مسلمانوں کو دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ نصیحت جو ہے ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. فتول عنہم، آپ ان سے منہ پھیر لیں، یعنی جس طرح انہوں نے منہ پھیرا ہے، آپ نے سمجھا دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اب ان سے اعراض کریں. دوسرے لوگوں کو ڈھونڈیں، دوسروں کو، ایک نہیں مان رہا دوسرے کو کہو، دوسرا نہیں مان رہا تیسرے کو کہو. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، یوم، جس دن، یدعو الداعی، پکارنے والا پکارے گا، الی شیء نکر، ایسی چیز کی طرف جو بڑی ناگوار ہے. نکر جو ناگوار ہے، یعنی قیامت کی طرف. جب قیامت کی آواز لگائی جائے گی، سور پھونکا جائے گا تو آواز ہوگی نا قیامت کی، تو اس دن کے لیے ان کو چھوڑ دیں. خشعن، خشعن جھکی ہوئی ہوں گی، خشوع سے نا، خشوع، خاشع یخشع کو مانا جھکنا، ٹھیک ہے. خشعن ابصارہم، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث، وہ نکل رہے ہوں گے قبروں سے. یخرجون، وہ نکل رہے ہوں گے، من الاجداث، قبروں سے. کأنہم، گویا کہ جراد، ٹڈیاں ہیں، منتشر، بکھری ہوئی. قبروں سے ایسے نکل رہے ہوں گے جس طرح وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، ٹڈیاں لشکروں کے لشکر.
मुहतिईन इला दाई, मुहतिईन वो भाग रहे होंगे, इला दाई पुकारने वाले की तरफ, जो आवाज होगी ना बेसिकली, तो वो आवाज की तरफ भाग रहे होंगे। यकूलुल काफिरून, कहेंगे काफिर, यकूलु कहेंगे, काफिर, काफिर का तर्जुमा काफिर, वाह उन्होंने आखिर में है तो जमा की बात। यकूलुल काफिरून, कहेंगे काफिर, हाजा यौमुन असीर, यौम का माना यौम, असीर मुश्किल, ये बहुत मुश्किल है, तनवीन आखिर में है तो मतलब बहुत मुश्किल दिन है। हाजा यौमुन असीर, ये बहुत मुश्किल दिन है। कज़्ज़बत क़ब्लहुम, जुटलाया उनसे पहले कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने। फ़कज़्ज़बू अब्दना, उन्होंने जुटलाया, कौम का तर्जुमा कौम, नूह का तर्जुमा नूह। फ़कज़्ज़बू, उन्होंने जुटलाया, अब्दना, अबद का तर्जुमा अबद बंदा, ना हमारा, नून शुरू में हो तो तर्जुमा फिर भी हमारा या हम, और आखिर में हो तो फिर भी तर्जुमा हम या हमारा। उन्होंने जुटलाया अब्दना, हमारे बंदे को, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छा वैसे यहाँ नूह अलैहिस्सलाम की बात है, यानी रसूल को। वकालू, और उन्होंने कहा मजनून वज़दुजिर, उन्होंने कहा ये मजनून है। मजनून कौन होता है? जिसके ऊपर जनून तारी हो, ठीक है। वज़दुजिर, और झिड़क दिया गया। इज़दाजरा यज़दाजिरु इज़दिजारन, मतलब ये माजी मजहूल का सीगा है, उसको झिड़क दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम लोगों के पास गए तो एक तो उन्होंने कहा ये पागल है, नाउज़ बिल्लाह, और दूसरा झिड़का, डांटा। फिर हमने क्या किया? फदआ रब्बहु, बस उसने पुकारा, दआ दावत से है ना, आवाज दी, पुकारा, रब्बहु अपने रब को। क्या कहा? अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ अल्लाह मैं मगलूब हूं, मेरी मदद कर। मगलूब का माना हारा हुआ, मैं हार गया हूं अल्लाह, मैं शिकस्त खोरदा होना, यानी ये कहना कि अल्लाह मेरा, जिस तरह ये बेसिकली लफ्ज बोला जाता है जब कहा जाए कि मैंने अपनी बेस्ट कोशिश कर ली है, मेरी पेश नहीं जा रही। मिसाल के तौर पे आप एक शख्स को कहते हैं वो 100 किलो का जो थैला है या 100 किलो वजन है वो उठा के लाओ, उसने बड़ी कोशिश की तो वो कहता है नहीं मैं मगलूब हो गया हूं, ठीक है, मैं हार गया हूं, तो मगलूब हूं, फंतसिर मेरी मदद कर। फंतसिर मदद करने की सेंस में है, लेकिन यहां तर्जुमा है कि अल्लाह तू बदला ले। अच्छा जी, अच्छा ये जो दुआ है बड़ी अहम दुआ है। जब आपकी पेश ना जाए तो फिर कहें अन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह मैं मगलूब हो गया हूं, लेकिन उस वक्त आपने इन्नी पढ़ना है, ठीक है। देखिए अच्छा अन्नी यहां अन्नी है, इन्नी क्यों पढ़ना है? बेसिकली उसूल ये है कि जब ये जो अन्ना होता है ना, अन्ना ये जब जुमले के दरमियान में होता है ना तो अन्ना होता है, तो जब जुमले के शुरू में होता है तो इन्नी होता है, इन्ना होता है, ओके। तो जब आप लोगों ने जाहिर बात है दआरब बहुत तो नहीं ना पढ़ना, पीछे दुआ करनी है ना अपने लिए, तो फिर इन्नी पढ़ेंगे क्योंकि शुरू में है, यानी जुमले का आगाज हम इन्ना से कर रहे हैं, सो इन्ना पढ़ेंगे। तो कह इन्नी मगलूबुन, जब आप हार गए हैं, जब आपकी पेश नहीं जा रही तो कहो इन्नी मगलूबुन फंतसिर। अल्लाहुम्मा कह सकते हैं, अल्लाहुम्मा, फिर अन्नी कहना है, ठीक है, अल्लाहुम्मा अन्नी मगलूबुन फंतसिर। अच्छा यहां तर्जुमा जो है बदला ले, ऐ अल्लाह बदला ले, लेकिन जब आप लोग पुकारेंगे, चूंकि ये सियाकुस बाग की वजह से तर्जुमा किया जा रहा है, लेकिन जब आप लोग तर्जुमा कहेंगे करेंगे, यानी आप लोग अपने लिए दुआ करेंगे, तो फिर इसका तर्जुमा होगा अल्लाहुम्मा इन्नी मगलूबुन फंतसिर। तो फंतसिर का माना होगा फिर मदद कर, ठीक है जी, फिर इसका तर्जुमा मदद कर होगा, क्योंकि वहां नासर अनसरू से निकला हुआ है ना, तो उसका माना होता है मदद करना। फफतहना अबवाब अस्समाई, हमने खोला, फातह यफ्तह को माना खोलना, फफतहना अबवाब अस्समाई, अबवाब बाबुन की जमा अबवाब, अस्समा हमने आसमान के दरवाजों को खोल दिया, बिमाइन मुनहमिर, ऐसे पानी के साथ जो मुसलसल बरस रहा था और जोर से बरस रहा था, मुसलसल बरस रहा यानी तेज बारिश और मूसलाधार तेज बारिश आ गई, जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब है उसकी बात की जा रही है। वह फज्जरना, फज्जरा युफज्जिरु तफजीरन मतलब फाड़ना, वह फज्जरनल अर्ज़, जमीन को हमने फाड़ दिया, ऊपर से पानी आ रहा है, जमीन से भी पानी निकल रहा है, उयूनन चश्मों में, जमीन सारी की सारी चश्मे चश्मे बन गए। फलतकल माऊ,
پانی چڑھ گیا، پانی جو ہے وہ مطلب بلند ہو گیا، علی امرن ایسے انداز پر قد قدر جو لکھ دیا گیا تھا، یعنی پانی کی جو پانی کا جو کیا کہتے ہیں اس کو لیول ہے وہاں تک پہنچ گیا جو رب نے لکھا ہوا تھا کہ وہاں تک پہنچے. بڑے بڑے پہاڑ، نوح علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہا تھا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو پہاڑوں کے اوپر بھی پانی چلا گیا. وَحَمَلْنَاهُ حَمَلَ يَحْمِلُ کو مانا اٹھانا، سوار کرنا. وَحَمَلْنَاهُ ہم نے اسے سوار کیا عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تختی والی اور میخوں والی. لوح محفوظ، ٹھیک ہے، لوح کا مانا تختی، تو اس کی جمع الواح، تختیوں میں یعنی تختے جو لگے تھے. وَدُسُر اور جو میخوں والی کشتی تھی، ٹھیک، دسر میخیں، میخوں والی اور پھٹوں والی جو تختیوں والی کشتی تھی، ہم نے اس کو نوح علیہ السلام کو سوار کیا. تجری بِأَعْيُنِنَا، تجری کا معنی چل رہی تھی وہ کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم دیکھ رہے تھے. جزاءً وہ بدلہ تھا، لمن کان کفر اس شخص کا بدلہ تھا جس کا انکار کیا گیا. نوح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، بےزتی بھی کی گئی، ڈانٹا بھی گیا، پھر اللہ نے کا عذاب آیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً ہم نے بلا شبہ ہم نے اسے ایک نشانی بنا کے چھوڑا. وَلَقَدْ البتہ تحقیق، ترکنا کے 3 حصے ہیں، تارا کا چھوڑا نہ ہم نے، ہاں اس کو، یعنی جو عذاب تھا اس کو ہم نے نشانی رکھا، نشانی بنا کے رکھ دیا. فہل پس کیا، فہل پس کیا ہے کوئی مم مدکر، ادکر یدکر ادکار مطلب نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے، ذکر سے ہے. مم مدکر تو ہے کوئی نصیحت کرنے والا. یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق. لفظی ترجمہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. یہ درس لیا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں، آگے پھیلایا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حق بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.